أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اس کے بعد ایک اہم عنوان کے ساتھ جناب مولانا عطاء الرحمن قاسمی صاحب ہمارے سامنے تشریف لائیں گے. ان کا عنوان ہے اجلاس 100 سالہ اور حضرت خطیب الاسلام کا عالم اسلام کا دورہ. 100 سالہ کا اجلاس اپنے آپ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اس حوالے سے یہ مقالہ آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجلاس 100 سالہ اور خطیب الاسلام کا عالم عرب کا دورہ سن 1980 میں بڑے تسک و احتشام کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا اجلاس 100 سالہ منعقد ہوا تھا، جو ساری دنیا کے مدارس کی تاریخ میں خصوصاً اور دنیا کی یونیورسٹیز اور عام علمی دانشگاہوں کی تاریخ میں عموماً ایک بے مثال خصوصیات اور امتیاز کا حامل تھا. اس کی تیاری کئی سالوں سے جاری تھی. دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کی طرف سے اجلاس کے لیے اہم امور کی انجام دہی کی خاطر اہم فیصلے کیے گئے تھے. ملک و بیرون ملک اجلاس 100 سالہ میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے دارالعلوم کے علیہ درجے کے اساتذہ کا انتخاب مجلس شورا نے کیا. خصوصاً عالم عرب یعنی خلیجی ممالک میں اجلاس 100 سالہ کے پیغام کو پہنچانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ سارے علمی مراکز و دینی درسگاہوں کا ہجوم، علمی افراد و اشخاص کا وجود، وہ شخصیتیں جو ساری دنیا میں خصوصاً عالم اسلام کے اندر مرجعیت اور مرکزیت کا مقام رکھتی ہیں، جن کی آواز پر ساری دنیا کے مسلمان لبیک کہتے ہوں، جن کی صدائے بازگشت سارے عالم میں مقبول ہو. تو اجلاس اور تو ایسی امتیازی و بین الاقوامی شخصیات تک پہنچنا اور دارالعلوم دیوبند کی 125 سالہ دینی دعوتی، علمی و ادبی اور انقلابی تاریخ کو پیش کرنا اور اکابر دیوبند کی کما حقہ علمی و ثقافتی، سماجی و سیاسی اور تصنیفی و تالیفی خدمات کی ترجمانی کرنا کوئی سہل کام نہ تھا. یہ اس وقت کے اراکین شورا کی دانائی اور زیرکی ہی تھی کہ اس اہم اور اعلیٰ خدمت کی انجام دہی کے لیے نظر انتخاب پڑی تو وہ حضرت خطیب الاسلام مولانا محمد سالم قاسمی صاحب رحمہ اللہ پر پڑی. چنانچہ اراکین شورا نے اس اہم تجویز کو حضرت مرحوم کے سامنے رکھا تو حضرت نے اس تجویز کو قبول فرما لیا اور ان کا رفیق سفر مجلس شورا نے حضرت مولانا بدر الحسن القاسمی سابق رئیس التحریر الداعی کو منتخب کیا. چنانچہ حضرت خطیب الاسلام نے تقریباً 2 ماہ سے زیادہ کی مدت میں سارے عالم عرب بشمول جامعہ ازہر مصر، قاہرہ، دارالعلوم دیوبند کے علمی و دینی اور تحریک پیغام کو اور ممتاز علمی شخصیات سے ملاقات کی. جامعہ ازہر کے شیخ، اس وقت کے شیخ اور دیگر علماء و اساتذہ سے، جن میں شیخ عبد المنعم النمر اور عالم اسلام بلکہ ساری دنیا کے بے مثال و معروف قاری، جن کی تلاوت قرآن نے ساری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا، جو قاہرہ کی مرکزی مسجد جامع الامام الشافعی کے امام تھے، جن کا اسم گرامی الشیخ قاری عبد الباسط عبد الصمد تھا. موصوف قاری صاحب سے ملاقات کی اور اجلاس 100 سالہ کی حضرت خطیب الاسلام نے شرکت کی دعوت دی. چنانچہ موصوف قاری صاحب نے دارالعلوم دیوبند کے اجلاس 100 سالہ کی دعوت کو اپنے لیے سعادت سمجھا اور باقاعدہ اجلاس میں شرکت فرمائی. اجلاس کا افتتاح بھی موصوف قاری صاحب نے سورہ رحمان کی تلاوت سے فرمایا، جس سے شریک اجلاس لاکھوں افراد پر ایک سکینت و طمانینت طاری ہو گئی. مزید قاری صاحب موصوف نے اس امت مسلمہ کے لاکھوں کے بے مثال مجمع میں یہ اعتراف بھی کیا کہ یہ خدا کا مجھ پر انعام و احسان ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اتنے بڑے مجمع کے سامنے تلاوت کلام اللہ کی سعادت نصیب ہوئی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء الآیہ. دیگر عالم عرب کی اہم شخصیات میں الشیخ یوسف القرضاوی، امام حرم الشیخ محمد بن عبداللہ السبیل، الشیخ علی عبد الرحمن الحذیفی امام مسجد النبوی الشریف، الشیخ ڈاکٹر عبداللہ عمر النصیف سابق جنرل سیکریٹری رابطہ عالم اسلامی، معروف فقیہ عبد الفتاح ابو غدہ ریاض، شیخ عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عربیہ وغیرہم سے حضرت خطیب الاسلام نے باقاعدہ ملاقات کی. عالم عرب کے اس اہم دورے کا تذکرہ فرماتے ہوئے مجھ سے حضرت نے فرمایا تھا کہ عالم عرب کے دورے کے اختتام پر سب سے آخر میں میں سعودی عرب ریاض پہنچا. الشیخ عبداللہ بن باز کا میں چند دن مہمان رہا. شیخ موصوف نے میری بہت ہی نیاز مندانہ و مشفقانہ مہمان نوازی کی. انہی کے توسط سے میں ایوان شاہی تک پہنچا اور ارباب حکومت سعودیہ کو بھی اجلاس 100 سالہ کی
شرکت کی دعوت دیا. تو بہرحال یہ حضرت کے اسفار، یہ سفر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. جس سفر میں حسن شربتلی سے حضرت نے ملاقات کیا اور انہوں نے 1000 مبلغ دارالعلوم دیوبند میں رکھنے کی تجویز فرمائی. بدقسمتی سے اجلاس سالہ کے اختلافات کی نظر یہ تجویز ہو گئی، اس پر عمل مکمل نہیں ہو سکا، اور حضرت کے 150 سے زیادہ ممالک کے بیرونی اسفار اس قابل ہیں کہ ان کی باقاعدہ ان کو مرتب کیا جائے تاکہ یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے لائحہ عمل ہو. بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. علامہ اقبال کے اس شعر پر اپنی اس گزارشات کو ختم کرتا ہوں. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہی ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. صدق اللہ العظیم. أنا العبد الذي كسب